ہسپتال کے ویران کوریڈور میں سناٹا تھا۔ سفید دیواریں، نرسوں کے آہستہ آہستہ چلنے کی آواز، دور کہیں کسی مونیٹر کی بیپ بیپ اور ہلکی ہلکی دواؤں کی بس۔ ان سب کے درمیان ایک بینچ پر سمٹی ہوئی ایک لڑکی زاروں قطار رو رہی تھی۔ عشا، وہ 20 سال کی نازک سی لڑکی جس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کے لرزتے ہاتھ بالوں میں الجھے ہوئے تھے، جیسے وہ خود کو قابو میں رکھنے کی آخری کوشش کر رہی ہو، مگر ہر سانس کے ساتھ ضبط کی یہ دیوار ٹوٹتی جا رہی تھی۔ کمرے کے دروازے سے ایک ڈاکٹر باہر نکلا، سفید کوٹ میں ملبوس، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں وہی ہمدردی جو ہمیشہ دکھ کی خبر سنانے والے چہروں پر ہوتی ہے۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا، جیسے الفاظ چن رہا ہو، پھر دھیمے مگر قطعی لہجے میں بولا، بیٹا، وہ اب نہیں رہے۔ یہ الفاظ عشا کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح برسے۔ اس نے ساکت نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھا، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، جیسے وہ چاہ رہی ہو کہ کوئی اس خبر کو جھٹلا دے، کہ کوئی کہہ دے کہ یہ سب ایک بھیانک خواب ہے۔ مگر ڈاکٹر کے چہرے کی سنجیدگی نے ہر امید کو خاک کر دیا۔ نہیں، اس کے لبوں سے ایک کمزور سرگوشی نکلی، پھر اچانک اس کا جسم جیسے جھنجھوڑ کر رہ گیا۔ وہ بینچ سے پھسل کر فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے، آنکھوں سے آنسو سیلاب کی طرح بہنے لگے۔ ابو، ابو، آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ وہ دہائی دیتی رہی، جیسے اس کی آواز اس کے باپ تک پہنچ جائے گی، جیسے وہ لوٹ آئیں گے۔ ہسپتال کا عملہ دور کھڑا افسوس سے دیکھ رہا تھا۔ ایک نرس آگے بڑھی، مگر ڈاکٹر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ غم کو بہنے دو، بہہ کر ہلکا ہو جانے دو۔ یہ وہ درد تھا جسے لفظوں سے نہیں روکا جا سکتا تھا۔ عشا کی وجود میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ وہ کبھی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی، کبھی اپنے سینے پر مارتی، کبھی زمین پر گرتی، کبھی خود کو سمیٹنے کی کوشش کرتی۔ میں کیا کروں گی ابو؟ اس کی چیخ گونجی، وہ سوال جس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ سسکیاں بھرتی رہی۔ اس کے ذہن میں ماضی کی تصویریں جھلملا رہی تھیں۔ وہ دن جب اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، جب اس کے باپ نے اسے سینے سے لگا کر کہا تھا کہ عشا میری بیٹی، میں ہوں نا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ مگر آج وہ ساتھ نہیں تھا، آج وہ خاموش تھا، آج وہ ہمیشہ کے لیے دور جا چکا تھا۔ عشا کا پورا وجود جیسے بے جان ہو چکا تھا۔ اس کا دل ایک بے انتہا خلا میں ڈوب رہا تھا۔ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ ابو، وہ بلک پڑی۔ دیوار سے سر ٹکائے، گھٹنوں میں منہ چھپائے، وہ نڈھال ہوتی جا رہی تھی۔ وقت تھم سا گیا تھا، باہر دنیا اپنی رفتار سے چل رہی تھی، مگر اس لمحے اس ہسپتال کے کوریڈور میں ایک بیٹی کی دنیا ختم ہو چکی تھی۔ لیکن وہ رب بہت مہربان ہے، وہ سب ختم کرنے کے بعد بھی سب دوبارہ شروع کرتا ہے۔ منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ صحن میں صفیں بچھا دی گئی تھیں۔ درمیان میں سفید چادر سے ڈھکا ہوا ایک جنازہ رکھا تھا، جس کے گرد رشتہ داروں کا ہجوم تھا۔ ہر آنکھ اشک بار، ہر چہرہ سوگوار۔ فضا میں عجیب سی خاموشی تھی، وہ خاموشی جو رونے کی آوازوں کے باوجود ہر ذی روح کو کاٹ رہی تھی۔ عشا زمین پر بیٹھی تھی، جنازے کے قریب، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں سرخ اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا۔ اس کے سامنے اس کا باپ لیٹا تھا، بے حس و حرکت، خاموش، ہمیشہ کے لیے۔ وہ جو ہر تکلیف میں اس کا سائبان تھا، آج وہ خود بے بسی کی تصویر بنا چادر کے نیچے سویا ہوا تھا۔ ابو، عشا نے سسکی لی، لرزتے ہاتھوں سے کفن کو چھونے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس کی انگلیاں سفید چادر سے ٹکرائیں، اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ ابو، اٹھو نا، دیکھو سب آئے ہیں آپ سے ملنے، میں بھی تو ہوں نا، آپ کی عشا، آپ کی گڑیا۔ کوئی کیا کہتا، کون اسے سمجھاتا کہ جو چلا جائے وہ واپس نہیں آتا؟ پھپھو نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگانے کی کوشش کی، مگر عشا نے خود کو جھٹک کر آزاد کر لیا۔ نہیں، مجھے کسی کی تسلی نہیں چاہیے، بس میرے ابو کو لوٹا دو۔ چادر کے نیچے لیٹے وجود کو دیکھ کر اس نے آخری امید بھی کھو دی۔ کیوں گئے ابو؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، پھر کیوں چھوڑ دیا مجھے؟ وہ بین کرتی رہی، جیسے اس کی صدا قبر کے دروازے تک پہنچ جائے گی۔ بیٹا صبر کرو، چاچو نے لرزتی آواز میں کہا، مگر خود ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھائی کے بچھڑنے کا صدمہ کیسے سہ سکتے تھے؟ مگر وہ جانتے تھے کہ اب یہی رسم ہے، یہی دستور حیات ہے۔ صحن میں موجود عورتیں چپکے چپکے آنسو بہا رہی تھیں۔ مرد ایک طرف خاموش کھڑے تھے، نظریں جھکائے، جیسے موت کے اس منظر کے سامنے بے بس ہوں۔ کچھ دور چند بچے کھڑے تھے، حیران، اس منظر کو سمجھنے سے قاصر۔ مولوی صاحب نے اعلان کیا، جنازے کی تیاری مکمل ہے، دعا کے بعد لے جایا جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ عشا پر جیسے بجلی گری۔ نہیں، میرے ابو کو کہیں مت لے جاؤ، وہ یہیں رہیں گے میرے ساتھ۔ وہ آگے بڑھی، مگر چاچو نے اسے تھام لیا۔ بیٹا انہیں جانے دو،
وہ اس دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو چکے ہیں، اور میرے دکھ، میں کیا کروں؟ میں کس کے سائے میں جاؤں؟ کس کے کندھے پر سر رکھوں؟ کون کہے گا کہ عشا میری بیٹی ہے؟ فضا میں ایک اذیت ناک سسکی گونجی اور عشا پھر زمین پر بیٹھ گئی۔ بے جان سی ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ جنازہ اٹھا لیا گیا، کندھوں پر رکھ کر دروازے کی طرف بڑھا دیا گیا۔ ہر قدم کے ساتھ عشا کے آنسو تیز ہو رہے تھے، ہر سانس کے ساتھ اس کا درد گہرا ہو رہا تھا۔ دروازہ کھلا، جنازہ باہر نکلا، اور ساتھ ہی عشا کے دل کا آخری سہارا بھی ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ سب تباہ ہو گیا تھا۔ گھر کے صحن میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈھل چکا تھا اور آسمان پر ہلکی ہلکی سیاہی چھانے لگی تھی۔ چند گھنٹے پہلے یہی جگہ لوگوں سے بھری ہوئی تھی، ہر طرف افسوس کرنے والوں کی بھیڑ تھی، مگر اب سب جا چکے تھے۔ بس ایک کھولا رہ گیا تھا، ایک بھیانک دردناک کھولا۔ برآمدے میں ایک طرف عشا سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، دوپٹہ سرک کر کندھوں پر گر چکا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں آنسو بہاتے بہاتے سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ خالی نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی، جیسے سب ختم ہو چکا ہو، جیسے اس کے اندر کچھ باقی نہ رہا ہو۔ قدموں کی آہٹ سن کر اس نے گردن اٹھائی۔ اس کے چاچو سلمان صاحب دھیرے دھیرے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں میں دکھ تھا، وہ ایک عرصے بعد اتنے خاموش لگ رہے تھے جیسے خود بھی اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ بیٹا، ان کی آواز میں نرمی تھی۔ عشا نے پلکیں جھپکائیں مگر کچھ بولی نہیں۔ انہوں نے دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہاں اکیلی کیسے رہو گی عشا؟ آؤ میرے ساتھ چلو میرے گھر۔ عشا نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر جلدی سے سر جھٹک دیا۔ نہیں، میں نہیں جا سکتی، چاچو کو اچھا نہیں لگے گا۔ اس کی آواز میں تھر تھراہٹ تھی، جیسے وہ خود کو مضبوط کرنا چاہ رہی ہو، مگر ہر الفاظ کے ساتھ اس کی کمزوری جھلک رہی تھی۔ سلمان صاحب نے گہرا سانس لیا۔ بیٹا، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ تم یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی، یہ گھر اب خالی ہو چکا ہے، یہاں صرف یادیں رہ گئی ہیں، اور یادوں کے سائے میں جینا آسان نہیں ہوتا۔ عشا نے نظریں جھکا لیں، اس کے ہاتھ بے چینی سے دوپٹے کا کونا مروڑنے لگے۔ مگر میں ابو کی یادوں کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ یہیں تھے، ان کی ہر چیز یہاں ہے، میں کیسے چھوڑ دوں سب کچھ؟ سلمان صاحب نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ یادیں دل میں ہوتی ہیں، جگہوں میں نہیں، اور تمہارے ابو کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ تم یہاں تنہا رہو، غم میں ڈوبی رہو۔ عشا نے بے بسی سے انہیں دیکھا، آنسو پھر سے پلکوں کی باڑ توڑ کر بہنے لگے۔ لیکن چاچو، میں کہاں جاؤں گی؟ کس کے پاس جاؤں گی؟ میرا تو کوئی نہیں رہا۔ سلمان صاحب کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا، میں ہوں تمہارا، تم میرے لیے میری بیٹی کی طرح ہو، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں اکیلا نہیں رہنے دوں گا، تم میرے ساتھ چلو گی بس۔ عشا نے رو کر سر نفی میں ہلایا، مگر وہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ سلمان صاحب نے اسے تھپکی دی۔ چلو بیٹا، رات ہونے والی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم مزید تنہا رہو، تمہارا سامان میں صبح بھجوا دوں گا، ابھی بس میرے ساتھ چلو۔ عشا نے لرزتے ہاتھوں سے دوپٹے کے آنچل کو مضبوطی سے پکڑا، آخری بار اس ویران گھر پر نظر دوڑائی اور بھاری قدموں سے اپنے چاچو کے ساتھ چل پڑی، ایک نئے سفر، ایک نئے گھر اور ایک نئی حقیقت کی طرف۔ وہ جانتی تھی کہ وہاں جا کر اسے دھتکار ملے گی، مگر کچھ دیر پہلے اس کے دماغ میں بھی یہی بات آئی تھی کہ وہ تنہا اس گھر میں کیسے رہے گی، کس طرح یہاں گزارا کرے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا تو اس پر بھی لازم تھا کہ وہ اپنے قدم اب پیچھے نہ لیتی۔ رات کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا جب عشا اپنے چاچو کے پیچھے چلتی ہوئی ان کے گھر میں داخل ہوئی، سر پر چادر سختی سے لپٹی ہوئی، قدم بوجھل، چہرہ بے حد ستا ہوا، جیسے کسی بے یارو مددگار نے تھکن اور مایوسی کو اوڑھ رکھا ہو۔ دروازے کی چوکھٹ پار کرتے ہی اندر کی فضا بدل گئی۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھی اس کی چاچی اور ان کی بیٹیاں عشا کو دیکھتے ہی چونکیں۔ سب کے چہروں پر ایک عجیب ناگواری اور ناپسندیدگی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ لو جی، یہ بھی آ گئی۔ سب سے بڑی بیٹی زویا نے طنزیہ لہجے میں کہا اور صوفے پر پیر سمیٹ کر بیٹھی۔ ہاں بھائی، یتیموں کا اور کہاں ٹھکانہ ہوتا ہے۔ دوسری بیٹی طوبا نے نخوت سے کہا اور ناک چڑھا کر رخ پھیر لیا۔ عشا کا دل کانپ گیا، اس نے بے یقینی سے ان کے چہروں کی طرف دیکھا۔ کیا یہ وہی رشتہ دار تھے جو اس کے باپ کی زندگی میں اس سے ہمدردی جتایا کرتے تھے؟ یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ سلمان صاحب نے سخت لہجے میں بیٹیوں کو گھورا۔ یہ تمہاری بہن ہے، کیوں بات نہیں کرتے؟ زاہدہ بیگم جو اب تک خاموش تھیں جل کر بولیں، سلمان، تمہیں تو ہمیشہ دوسروں کا ہی خیال رہتا ہے، اپنی بیٹیوں کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ کل کو لوگ کیا کہیں گے؟ ہم پر ایک اور بوجھ آن پڑا ہے، بس کر دو زاہدہ۔ سلمان صاحب نے تھکے ہوئے مگر سخت لہجے میں کہا، یہ بچی ہے، اس کا اپنا کوئی سہارا نہیں ہے، اور میں اسے اپنے در سے دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ زویا نے منہ چڑھایا۔ ہاں ہاں، سب کا درد بس ابو کو ہی ہوتا ہے، بس اب مزید ایک لفظ نہیں، سب اپنے کمروں میں جاؤ۔
سلمان صاحب نے غصے سے کہا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے جاتے ہی چاچی نے تیز نظروں سے عشا کو دیکھا۔ یہاں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھر تمہارے رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا، سمجھی؟ کچھ دن رہو، پھر اپنی پھپھو کو فون کر کے یہاں سے چلی جانا۔ میرا گھر یتیم خانہ نہیں، میں تمہیں یہاں جگہ نہیں دوں گی۔ عشا کے لب کپ کپائے مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ جی ممی، لوگ تو یہی سمجھ کر یہاں پہنچ آئے ہیں جیسے یہ کوئی خیراتی ہے، طوبا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور تیزی سے کمرے میں چلی گئی۔ عشا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں چلی آئی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو اس کے رشتہ دار ہونے کے باوجود اسے قبول کرنے کو تیار نہیں؟ اس کو اس بات کا علم تھا کہ یہاں آ کر اس کو ذلت ملے گی، مگر اسے یہ علم نہیں تھا کہ پہلے ہی روز چند لمحے وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ اس کے ہاتھ بے چینی سے دوپٹے کو مروڑ رہے تھے۔ ارد گرد کی سرد مہری اس کے دل میں عجیب سی وحشت بھر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے لگا جیسے وہ کسی غلط جگہ پر آ گئی ہو، جیسے اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھی۔ سامنے ایک کمرہ نظر آیا۔ دروازہ نیم وا تھا۔ بنا کچھ سوچے وہ اندر داخل ہو گئی اور دروازہ آہستہ سے بند کر لیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کے ساتھ اب کیا ہونے والا تھا، اس کی زندگی کس طرح تبدیل ہونے والی ہے۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر ہوا کے جھونکوں سے کھڑکیاں ہلکی ہلکی چڑچڑا رہی تھیں۔ دروازے کی در سے آتی مدھم روشنی میں عشا نے کمرے کے کونے میں پڑی جائے نماز کو دیکھا۔ آنسو بھری آنکھوں سے وہ لرزتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے جائے نماز اٹھائی اور زمین پر بچھا دی۔ اس کے گھٹنوں میں ہلکی سی لرزش ہوئی۔ وہ دھیرے سے بیٹھ گئی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ ذہن میں سو خیالوں کا طوفان تھا۔ سر جھکایا، ماتھا جائے نماز پر رکھا اور پھر جیسے دل کے بندھن ٹوٹ گئے۔ یا اللہ، کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا؟ اس کی ہچکی بن گئی، لفظ لڑکھڑا گئے۔ میرا کیا قصور تھا؟ میں نے تو کبھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا تھا، کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، پھر تو نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ اس کی مٹھیاں سختی سے بند ہو گئیں۔ آنکھوں سے آنسو فرش پر ٹپکنے لگے۔ میرے بابا کو کیوں لے گیا؟ اللہ، وہی تو میرے واحد سہارا تھے، میں تو ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے رونے لگی، جیسے دل کا بوجھ آنسوؤں میں بہا دینا چاہتی ہو۔ میں کہاں جاؤں گی؟ کس کے پاس جاؤں گی؟ یہ لوگ جنہیں میں اپنا سمجھ رہی تھی وہ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے پرایا کر چکے ہیں۔ کمرے میں سسکیوں کی باز گشت تھی۔ اللہ، اگر تو نے میرا سب کچھ چھین لیا تو اب مجھے بھی اپنے پاس بلا لے۔ میں اتنی اکیلی ہوں کہ مجھ سے یہ دنیا برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا تو لیے مگر الفاظ کہیں گم ہو گئے۔ آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ دل درد سے بوجھل تھا مگر زبان خاموش تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی روتی رہی۔ کمرے کی خاموشی میں بس اس کی سسکیاں تھیں، اس کے دل کا درد تھا، پر ایک دم سے اس کے آنسو تھم گئے، جیسے کسی نے دل کے زخموں پر مرہم رکھ دیا ہو، جیسے کوئی کہہ رہا ہو میں ہوں نا، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، اپنی بھیگی آنکھوں سے اوپر دیکھا اور دل میں پہلی بار ایک امید کی ننھی سی کرن جاگی کہ ہاں، اللہ ہے جو اس کے ساتھ ہے، جو کبھی اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اور بے شک میرا رب آزمائش دے کر ہی اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ لمحے رونے کے بعد جب آنکھوں میں آنسو خشک ہو گئے تو عشا نے خود کو بستر پر گرا دیا۔ تھکن سے اس کا بدن شل ہو چکا تھا، ذہن بوجھل تھا، نیند تیزی سے اس پر غالب آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنی دیر گزری تھی کہ اچانک نیند کی گہری وادی میں اسے ایک عجیب احساس ہوا، جیسے کسی کا لمس اس کی کمر پر ہو۔ پہلے پہل تو اس نے اسے اپنا وہم سمجھا اور نیند میں ہی کروٹ بدل لی، مگر چند لمحوں بعد وہی لمس دوبارہ محسوس ہوا، ایک واضح بھیانک ناقابل انکار لمس۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں مگر دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ جب وہ مزید برداشت نہ کر سکی تو ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا اس نے اس کی روح تک کو جھنجھوڑ دیا۔ سامنے احتشام موجود تھا، اس کے چاچو کا بیٹا۔ اس کا دماغ سن ہو گیا، دل حلق میں آ گیا اور خوف سے اس کے لبوں سے ایک تیز چیخ نکلی۔ احتشام جو گہری نیند میں تھا اس اچانک چیخ سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور فوراً بوکھلا کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ نیند میں دھندلائی آنکھوں سے بولا۔ لاؤنج میں بیٹھے افراد چونک گئے۔ سلمان صاحب، زاہدہ بیگم، عشا اور طوبا سب حیرانی اور بوکھلاہٹ میں کمرے کی طرف بھاگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سلمان صاحب کی گرجتی آواز کمرے میں گونجی۔ اندر کا منظر دیکھ کر سب کے چہرے یکدم سخت ہو گئے۔ عشا بیڈ پر سہمی ہوئی بیٹھی تھی اور احتشام اس کے قریب پریشان کھڑا تھا۔ ہائے میری تقدیر! زاہدہ بیگم نے سینے پر ہاتھ مارا۔ یہ دن بھی دیکھنے تھے، ایک ہی رات میں! اللہ اللہ! زویا نے حیرت سے پہلے عشا اور پھر احتشام کی طرف دیکھا۔ یہ یہاں احتشام کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں۔ زاہدہ بیگم نے غصے سے کہا، کیا یہ ہمارا بھروسہ جیت کر ہمارے بیٹے پر ڈورے ڈالنے آئی ہے؟ عشا کی آنکھوں میں بے یقینی اور خوف تھا۔ نہیں چاچی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ اس کی آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ وہ رو پڑی۔ مجھے نہیں پتا میں یہاں کیسے آئی،
چپ رہو۔ زاہدہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اب تم صفائیاں دو گی؟ جو دیکھا ہے وہ سب جھوٹ ہے؟ ایک رات میں ہی اپنی اصلیت دکھا دی ہے نا؟ نہیں میں تو بس، تمہیں شرم نہیں آئی؟ زاہدہ بیگم نے غصے سے کہا۔ ہمارا گھر خیرات میں ملا تھا کیا جو یوں دندناتی پھر رہی ہو؟ عشا کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اس نے گڑ گڑا کر کہا، چاچی خدا کے لیے یقین کریں، میں کچھ غلط نہیں کر رہی تھی، میں تو بس چپ کر جاؤ۔ سلمان صاحب کا غصے سے بھرا لہجہ کمرے میں گونجا۔ کیا کہے گی اب دنیا؟ میری عزت خاک میں مل جائے گی، اس لیے میں تم پر ہمدردی کر کے اپنے گھر کے اندر لے کر آیا تھا کہ تم موقع کا فائدہ اٹھا کر رات کے اس پہر میرے بیٹے کے کمرے میں پہنچ جاؤ۔ عشا نے بے بسی سے سب کی طرف دیکھا، مگر سب کے چہرے نفرت، غصے اور شک سے بھرے تھے۔ کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ عشا کے کانوں میں تانوں کی گونج تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ہر لفظ، ہر جملہ اس کے دل پر نشتر چلا رہا تھا۔ وہ مسلسل صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کسی کے چہرے پر یقین کی رمق تک نہ تھی۔ سب کے سب جیسے ایک پل میں اس کے کردار پر کیچڑ اچھال چکے تھے۔ حیرانگی اس کو چاچو پر ہو رہی تھی۔ وہ تو پہلے یہاں آئی تھی، کوئی احتشام کو کچھ نہیں بول رہا تھا، بلکہ اس کی ذات کو ہی نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، سانس گھٹنے لگا۔ وہ مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تیزی سے مڑی اور دروازے کی طرف لپکی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ زاہدہ بیگم نے پیچھے سے چیخ کر کہا، مگر عشا نے سنی انسنی کر دی۔ اس کے قدم خود بخود کچن کے برابر والے چھوٹے سے اسٹور روم کی طرف بڑھ گئے، جہاں اندھیرا تھا، گھٹن تھی، مگر شاید باہر کی روشنی اور بے یقینی سے زیادہ محفوظ تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، کمر دروازے سے ٹکا کر نیچے بیٹھ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ بابا مجھے اپنے پاس بلا لو۔ محض ایک رات میں اس کی پوری دنیا تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی زاہدہ چاچی پورے خاندان میں اب اس کو بدنام کریں گی، اس کی عزت کو تار تار کریں گی، اور یہی سوچ سوچ کر اس کا دل بند ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے دیواریں اس پر تنگ ہو رہی ہوں، جیسے کوئی اسے اس اندھیرے میں برا بھلا کہہ رہا ہو۔ میں نے کیا کیا ہے؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ وہ ہچکیوں میں خود سے سوال کر رہی تھی، مگر کوئی جواب نہیں تھا، کوئی دلاسا دینے والا نہیں تھا۔ باہر ماحول میں اب بھی تناؤ تھا۔ زاہدہ بیگم غصے میں ہاتھ نچاتے ہوئے احتشام کے قریب آئیں۔ یہ سب کیا تھا احتشام؟ کیا چل رہا ہے؟ احتشام نے تھکن زدہ بیزار لہجے میں جواب دیا، امی چپ ہو جائیے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ لوگ خواہ خواہ کا تماشا بنا رہے ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہوا؟ وہ تمہارے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ طوبہ نے تیز لہجے میں کہا۔ ارے تو سن تو لو، احتشام نے جھنجلا کر کہا۔ شاید غلطی سے وہ غلط کمرے میں آ گئی ہو، گیسٹ روم سمجھ کر وہ یہاں سو گئی، اور میں بھی نیند میں تھا، مجھے دیکھ کر ڈر گئی، بس یہی ہوا تھا۔ آپ سب نے تو بس ایک کہانی بنا لی۔ خدا کے لیے دماغ سے سوچیں، ہر بات کو تماشا مت بنائیں۔ او تو اب تم ہمیں سمجھاؤ گے کہ ہم کیا سوچیں؟ زاہدہ بیگم کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ لڑکی غلط کمرے میں گئی یا تو نے کچھ کیا، اس کا تو فیصلہ ہوگا۔ امی پلیز، احتشام نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اور نہ ہی مجھے اس معاملے میں دلچسپی ہے۔ وہ خود اپنے دماغ کی غلطی سے میرے کمرے میں پہنچی، میں تو سو رہا تھا، اور تمہیں یہ اتنی معمولی بات لگ رہی ہے؟ زویا نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ ہاں، کیونکہ یہ واقعی معمولی بات ہے، احتشام نے تیز لہجے میں کہا۔ بس تم سب کو کوئی نہ کوئی ڈرامہ چاہیے ہوتا ہے، چاہے کسی کی زندگی برباد ہو جائے۔ زاہدہ بیگم نے غصے سے پیر پٹکا۔ تم تو ہمیشہ اپنی بہنوں کے خلاف بولتے ہو۔ یہ لڑکی آئی ابھی ایک دن نہیں ہوا اور تم اسی کی حمایت کر رہے ہو۔ احتشام نے گہری سانس لی اور سر جھٹک کر بیزاری سے بولا، امی مجھے نیند آ رہی ہے، آپ لوگ اپنی بحث جاری رکھیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ باقی سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ادھر اسٹور روم میں عشا کا رونا بددستور جاری تھا۔ وہ بے بس تھی، اکیلی تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ الزام کے اس بوجھ کے نیچے دب رہی تھی جس کا وہ تصور تک نہیں کر سکتی تھی۔ عشا اسٹور روم کے ٹھنڈے فرش پر سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کی سسکیاں مدھم ہو چکی تھیں، مگر دل میں اٹھنے والی ٹھیس ویسی ہی شدید تھی۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا، لیکن دماغ مسلسل کوئی سہارا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دھیرے سے اپنی جگہ سے اٹھی، چادر کو مضبوطی سے لپیٹا اور کپکپاتے قدموں سے باہر نکلی۔ کمرے سے باہر ہال میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کے دل میں گھپ اندھیرا چھایا تھا۔ ٹیلی فون میز پر پڑا تھا، اس کی نگاہیں اس پر جا ٹھہری۔ دل میں شدید کشمکش تھی، کیا کرے، کس سے بات کرے، کہاں جائے؟ کچھ دیر تک اس کا ہاتھ ٹیلی فون کے ریسیور پر ہی رہا۔ سانسیں بے ترتیب تھیں، آنکھوں میں ایک بار پھر نمی اتر آئی، مگر ہمت جتا کر اس نے نمبر گھمایا۔ اپنی پھپھو رفت کا، پہلی بیل گئی، کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسری بار بھی خاموشی رہی۔ تیسری بیل پر اچانک فون اٹھایا گیا اور دوسری طرف سے رفت پھپھو کی ہچکیوں سے بھری آواز سنائی دی، ہیلو۔ عشا کے لب کانپنے لگے، زبان جیسے کسی نے سل دی ہو، آنسو ایک دم سے بہنے لگے۔ وہ ایک لفظ بھی نہیں کہہ پائی۔ ہیلو، کون ہے؟ رفت پھپھو کی آواز پھر آئی، مگر وہ بھی خاموش تھی۔ عشا،
رفت پھپھو کی سسکیاں کچھ لمحوں کو رکیں، شاید انہیں اپنی بھتیجی کے آنسوؤں کی آہٹ مل گئی تھی۔ عشا ہمت مجتمع کر کے بمشکل بول پائی، پھپھو، اور اس کے ساتھ ہی وہ شدت سے رونے لگی۔ رفت پھپھو کی ہچکیوں میں ایک اور درد شامل ہو گیا۔ بیٹا، میرا بھائی۔ ان کی آواز کانپ گئی۔ چند لمحے دونوں جانب خاموشی رہی۔ عشا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، پھپھو، بابا کے بعد میرے پاس کوئی نہیں رہا، میں بالکل اکیلی ہوں۔ بیٹا میں ہوں نا۔ رفت پھپھو تڑپ اٹھیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ عشا نے آنکھیں بند کیں اور گہری سانس لی، پھر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولنے لگی، پھپھو، یہ لوگ، یہ سب مجھے اچھا نہیں سمجھتے، مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا پھپھو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ کون الزام لگا رہا ہے؟ کیا ہوا ہے عشا؟ رفت بیگم کی آواز میں بے چینی در آئی۔ عشا نے روتے ہوئے ساری بات بتا دی، کس طرح وہ غلطی سے احتشام کے کمرے میں چلی گئی، کس طرح سب نے بغیر سنے ہی اس پر انگلیاں اٹھا دیں، کس طرح وہ سب کے تانوں سے بچ کر اسٹور روم میں جا بیٹھی۔ رفت پھپھو کی سانس تیز ہو گئی۔ بس کچھ مت کہو، بس چپ ہو جاؤ بیٹا۔ پھپھو، میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں کیا کروں؟ عشا کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ چپ ہو جاؤ، مت رو، میں صبح آ کر تمہیں لے جاؤں گی۔ رفت پھپھو کا لہجہ مضبوط تھا، جیسے وہ کوئی فیصلہ کر چکی ہوں۔ عشا نے روتے روتے سر ہلایا، جیسے وہ انہیں دیکھ سکتی ہو۔ بس ہمت رکھو عشا، میں آ رہی ہوں، تمہیں وہاں مزید ایک لمحہ بھی نہیں رہنے دوں گی، رفت پھپھو نے بھاری آواز میں کہا۔ عشا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر آنسو اتنے تیز بہہ رہے تھے کہ الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ اب تم آرام کرو، میں صبح ہوتے ہی تمہارے پاس پہنچوں گی، رفت پھپھو نے محبت سے کہا اور فون رکھ دیا۔ عشا نے ریسیور آہستہ سے نیچے رکھا۔ دل میں پہلی بار کچھ سکون کا احساس ہوا تھا۔ شاید کوئی تو تھا جو اس پر یقین رکھتا تھا، کوئی تو تھا جو اس کا اپنا تھا، لیکن یہ بھی شاید اس معصوم کی خام خیالی ہونے والی تھی، کیونکہ دنیا میں سوائے ماں باپ کے نہ کوئی اپنا ہے اور نہ کبھی اپنا بنے گا۔ عشا نے رات آنکھوں میں کاٹ دی تھی۔ اسٹور روم کے گھٹن زدہ ماحول میں وقت جیسے ٹھہر سا گیا تھا۔ آنکھیں سوج چکی تھیں، دل میں بے یقینی اور خوف کے طوفان بھرپا تھے، لیکن امید کی ایک ننھی کرن رفت بیگم کی صورت میں باقی تھی۔ سورج کی پہلی کرن نے جیسے ہی زمین کو چھوا، وہ فوراً ہی گھر پہنچ آئی تھی۔ کہاں ہے میری گڑیا؟ کہاں ہے میرے بھائی کی نشانی؟ عشا باہر آؤ، تمہاری پھپھو آ گئی ہیں۔ رفت بیگم کی آواز سن کر عشا چونک گئی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی، اپنے گرد لپٹی چادر کو درست کیا اور تیزی سے باہر نکلی۔ سامنے ہی ان کو دیکھ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھپھو، وہ بے اختیار روتی ہوئی ان کے سینے سے جا لگی۔ میری بچی، میری جان۔ رفت بیگم نے اسے زور سے اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے برسوں کا بچھڑا پیار ایک پل میں سمو لینا چاہتی ہوں۔ اس شور سے پورا گھر جاگ اٹھا۔ احتشام، زویا، طوبہ، سلمان صاحب بھی حیرانی سے باہر نکلے۔ زاہدہ چاچی نے جو ہی رفت بیگم کو دیکھا، چہرے پر زہر گھل گیا۔ یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے صبح صبح؟ زاہدہ نے تن سے کہا، ہاتھ کمر پر رکھ کر گھورنے لگی۔ رفت بیگم نے عشا کو خود سے الگ کیا اور ایک تیز خشمگی نگاہ زاہدہ پر ڈالی۔ ڈرامہ میں نہیں کر رہی، ڈرامہ تم سب نے کیا ہے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ ایک رات بھی میرے بھائی کی بچی کو عزت نہیں دے سکے۔ زویا نا قوت سے ہنسی۔ ارے پھپھو، آپ کو تو بس موقع چاہیے تھا ہمیں ذلیل کرنے کا۔ ذلیل؟ رفت بیگم کا لہجہ زہر خون تھا۔ ذلت تم لوگوں نے خود اپنے اعمال سے کمائی ہے۔ تم لوگوں کو ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ ایک یتیم بچی پر جھوٹا الزام لگاتے۔ احتشام نے بیزاری سے کندھے جھکائے۔ امی کو کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی، آپ بات کا بتنگڑ بنا رہی ہیں۔ رفت بیگم نے آنکھیں تنگ کر کے اسے دیکھا۔ غلط فہمی؟ تمہاری ماں نے جو طوفان کھڑا کیا تھا اسے غلط فہمی کہتے ہیں؟ یہ لڑکی خود ہمارے بیٹے کے کمرے میں گئی تھی۔ زاہدہ نے زہر میں بجھے الفاظ اگلے۔ اب نیک بننے کا ناٹک مت کرو، بکواس بند کرو۔ رفت بیگم کی گرجتی ہوئی آواز پر پورا گھر دہل گیا۔ ایک لفظ اور کہا تو میں سب کے سامنے سچ بتا دوں گی کہ کس کا بیٹا کیا کر رہا تھا۔ سلمان نے ضبط سے لب بھینچ لیے۔ زاہدہ غصے سے بھری مگر چپ ہو گئی۔ رفت بیگم نے محبت سے عشا کی طرف دیکھا، جو خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ آنکھوں میں بے بسی تھی، چہرے پر خوف کی پرچھائیاں۔ چلو بیٹا، تم اس گھر میں ایک پل بھی مزید نہیں رکو گی۔ رفت بیگم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ عشا نے ایک نظر ان سب کے نفرت بھرے چہروں پر ڈالی، پھر رفت بیگم کے ساتھ قدم بڑھا دیے۔ وہ اس جہنم سے نکل رہی تھی، ہمیشہ کے لیے، ایک اور جہنم میں جانے کے لیے۔ گاڑی رفت بیگم کے عالیشان بنگلے کے پورچ میں آ کر رکی۔ گیٹ کے سامنے لگا وسیع و عریض لان خوبصورت روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ دیواروں پر مہنگی لائٹیں جگمگا رہی تھیں۔ اندر جانے والے راستے کے دونوں طرف نفاست سے تراشے گئے پودے اور فوارے موجود تھے، جیسے کوئی خوابوں کی دنیا ہو۔ عشا نے گاڑی کے اندر سے اس عالیشان گھر کو دیکھا۔ وہ ایسے گھروں کی عادی نہیں تھی۔ اس کی دنیا تو باپ کے چھوٹے سے گھر اور سادگی سے مزین زندگی تک محدود تھی۔ رفت بیگم نے ایک گہری سانس لی اور عشا کے چہرے پر نظریں جمائیں۔ بیٹا، میں تمہیں اندر تو لے جا رہی ہوں، مگر تمہیں پہلے ایک بات صاف صاف بتا دینا چاہتی ہوں۔ عشا نے الجھی نظروں سے پھپھو کو دیکھا۔ جی پھپھو؟ رفت بیگم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم جانتی ہو تمہارے پھپھا کو میرے میکے کے لوگ پسند نہیں، وہ کبھی تمہیں دل سے قبول نہیں کریں گے، سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، میں نہیں چاہتی کہ تم میرے گھر آ کر مزید اذیت اٹھاؤ۔
عشا خاموش رہی، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ رفت بیگم کہنا کیا چاہ رہی ہیں۔ لیکن ایک راستہ ہے، اگر تم اس گھر میں سکون سے رہنا چاہتی ہو تو تمہیں میرے بیٹے سے نکاح کرنا ہوگا۔ عشا پر جیسے بجلی گر پڑی، وہ سن ہو کر رفت بیگم کو تکنے لگی، سانس لینا بھول گئی۔ ارتضیٰ شاہ سے نکاح، اس کے لبوں سے بمشکل سرگوشی نکلی۔ رفت بیگم نے نرمی سے سر ہلایا۔ ہاں بیٹا۔ عشا کا ذہن اچانک پیچھے چلا گیا، یادوں کے گرداب میں۔ وہ ایک ایسی رات میں جا پہنچی جہاں زندگی کا ایک خوفناک لمحہ قید تھا۔ چمکتے فانوسوں کے نیچے پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ موسیقی کی بلند آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ رنگین روشنیوں میں نہائے چہرے، کہکے لگاتے لوگ، شراب کے جام ٹکراتے گلاس۔ عشا سادگی سے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ رفت بیگم کی خاص دعوت پر وہاں آئی تھی، مگر یہ ماحول اس کے لیے اجنبی تھا۔ تبھی ایک شخص اس کے قریب آیا، نشے میں دھت، مغرور، ایک مخصوص بدتمیز مسکراہٹ لیے۔ وہ کوئی اور نہیں، ارتضیٰ شاہ تھا۔ یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ اس نے قریب آ کر کہا، آواز میں شراب کی بو گھلی ہوئی تھی۔ عشا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں پاپا کا انتظار کر رہی ہوں، تو میں ہوں نا تمہیں ڈراپ کرنے کے لیے۔ ارتضیٰ نے کہکا لگایا اور اس کے قریب ہو گیا۔ عشا پیچھے ہٹنے لگی، لیکن ارتضیٰ نے اس کی کلائی تھام لی۔ ایسی نیک پروین لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس کی انگلیاں سخت تھیں، گرفت مضبوط۔ چھوڑیے مجھے۔ عشا نے بمشکل خود کو آزاد کروایا اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ اس منظر نے عشا کے پورے وجود کو لرزا دیا۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگیں، ہاتھ کپ کپانے لگے۔ عشا، رفت بیگم نے اس کو کندھوں سے تھاما۔ بیٹا کیا سوچنے لگ گئی؟ عشا نے گھبرا کر انہیں دیکھا، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ پھپھو، ارتضیٰ راضی ہو جائیں گے؟ وہ مجھ سے شادی کریں گے؟ رفت بیگم کے چہرے پر عجیب سا یقین تھا۔ میں اسے راضی کر لوں گی، مجھے پورا یقین ہے۔ عشا نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکائیں، اندر بے شمار طوفان تھے، لیکن پھر ہلکی آواز بولی، اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ رفت بیگم نے ایک اطمینان بھری سانس لی۔ عشا یہی گمان کر رہی تھی کہ ارتضیٰ شاہ اس جیسی لڑکی سے کبھی شادی نہیں کرے گا، وہ خود انکار کر دے گا، مگر وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ رفت بیگم اس کو لے کر کیا سوچ چکی تھی۔ رات کا سیاہ آنچل آسمان پر پوری طرح پھیل چکا تھا، گھڑی کی سوئیاں 10 کا ہندسہ عبور کر چکی تھیں، لیکن رفت بیگم لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی مسلسل دروازے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ سامنے شیشے کی میز پر قیمتی فانوس کی روشنی میں ان کا چمکتا ہوا موبائل رکھا تھا، جس کی اسکرین بار بار روشن ہو رہی تھی، مگر کال کرنا انہیں بیکار لگا۔ وہ جانتی تھیں ان کا بیٹا اٹھائے گا نہیں۔ چند منٹ بعد دروازہ دھڑ سے کھلا اور ارتضیٰ شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کی چال میں وہی پرانی بے فکری، آنکھوں میں پرانی بے نیازی اور چہرے پر وہی مخصوص مغرور مسکراہٹ تھی۔ ہلکے نیلے رنگ کی کھلی قمیض جس کے 2 بٹن کھلے تھے، نیچے برانڈڈ بلیک جینز اور کالے جوتے، ہاتھ میں گاڑی کی چابی گھماتا، الجھے بالوں کو ہاتھ سے درست کرتا وہ سیدھا آگے بڑھنے لگا، جب اچانک رفت بیگم کی آواز اس کے قدم روک گئی۔ ارتضیٰ، یہاں آؤ۔ وہ رک گیا، پھر آہستہ آہستہ ماں کی طرف مڑا، ایک نظر رفت بیگم پر ڈالی جو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے یہ معمول کی بات ہو۔ ہائے موم، وہ لاپرواہی سے بولا۔ کیا ہوا؟ یہ وقت ہے گھر آنے کا؟ تمہیں ذرا ہوش بھی ہے کہ نہیں؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ رفت بیگم کا انداز سخت تھا۔ ارتضیٰ کندھے اچکاتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ موم، آپ کو تو پتہ ہے کہ میں لیٹ آتا ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مسئلہ یہی ہے کہ تمہیں کسی بات کی پرواہ نہیں۔ رفت بیگم نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اسی لیے اب میں نے سوچ لیا ہے کہ تمہاری شادی کر دوں۔ ارتضیٰ نے ایک جھٹکے سے گردن موڑی، جیسے کوئی مذاق سن لیا ہو۔ کیا؟ ہاں، تمہاری شادی، رفت بیگم نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ ارتضیٰ کہکا لگا کر ہنسا، پھر آنکھیں سکیڑ کر ماں کو دیکھا۔ موم پلیز، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، یہ سب میرے بس کی بات نہیں۔ رفت بیگم نے گہری سانس لی، پھر گویا ہوئی۔ تمہاری مرضی نہیں چلے گی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور لڑکی بھی میں نے طے کر لی ہے۔ ارتضیٰ کا ماتھا شکن آلود ہو گیا۔ کون؟ عشا، میری بھتیجی۔ اب کی بار ارتضیٰ کی ہنسی اچانک رک گئی، چہرے کے تاثرات یک دم بگڑ گئے۔ واٹ؟ موم پلیز، اس بدھو لڑکی سے جو بات تک نہیں کر سکتی، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہاں، رفت بیگم نے سکون سے کہا۔ نو وے۔ ارتضیٰ نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ میں ایسی کسی معصوم خاموش طبع لڑکی کے ساتھ پوری زندگی نہیں گزار سکتا جسے بات کرنے کا بھی ڈھنگ نہ ہو۔ رفت بیگم نے اسے گھورا، پھر سخت لہجے میں بولی، ارتضیٰ تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، تمہارا جو لائف سٹائل ہے، اگر تمہیں اسے برقرار رکھنا ہے تو تمہیں ایسی ہی لڑکی سے شادی کرنی ہوگی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہارے اپنے شوق، تمہاری اپنی آزادی اگر قائم رکھنی ہے تو ایک ایسی لڑکی سے نکاح کرو جو تمہیں بدلنے کی کوشش نہ کرے، جو تمہیں قید میں نہ رکھے، تم پر روک ٹوک نہ لگائے، تمہاری راتوں کو برباد نہ کرے۔ اور عشا بالکل ایسی ہی لڑکی ہے، وہ نہ تم پر شک کرے گی، نہ تمہیں سوالات کے کٹہرے میں کھڑا کرے گی۔ ارتضیٰ لب بھینچ کر رہ گیا، وہ ماں کی بات کا مطلب بخوبی سمجھ چکا تھا
اور اگر تم نے اپنی مرضی کی کوئی لڑکی پسند کر لی تو یقین رکھو وہ تمہاری زندگی کو تمہاری عیاشیوں کے لیے نہیں چھوڑے گی. پھر ہر رات تمہیں حساب دینا ہوگا، ہر پل قید میں گزارنا ہوگا. رفت بیگم نے مزید وضاحت کی. ارتضیٰ نے ایک لمحہ خاموشی اختیار کی، پھر تلخی سے مسکرایا. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں اپنی آزادی برقرار رکھنا چاہتا ہوں تو مجھے اس دبو لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا؟ بالکل. رفت بیگم نے سر ہلایا. ارتضیٰ نے گہری سانس لی. چہرے پر ناگواری کے تاثرات آئے. وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر جھنجھلا کر بولا، فائن، اگر یہی شرط ہے تو ہاں. وہ اٹھا اور کمرے کی طرف بڑھا جیسے یہ زبردستی ہو رہا ہو، مگر دل کے کسی کونے میں وہ ماں کی چالاکی کو سمجھ رہا تھا. عشا دبے قدموں سے کچن کی طرف بڑھی تھی، مگر جیسے ہی لاؤنج سے آتی آوازوں نے اس کے کانوں میں سرگوشیاں کی، اس کے قدم وہیں رک گئے. ارتضیٰ کی تیز برہمی بھری آواز اور رفت بیگم کے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہی گئی باتیں، ہر لفظ جیسے زہر تھا جو اس کی روح میں اترتا جا رہا تھا. وہ دروازے کے پیچھے چھپ کر سب سن رہی تھی. اس کی انگلیاں شیشے کے گلاس کے گرد سختی سے جم گئی تھیں. وہ دبو لڑکی، اگر تمہیں اپنی زندگی آزاد رکھنی ہے تو تمہیں اسی سے نکاح کرنا ہوگا. وہ تم پر روک ٹوک نہیں لگائے گی، تمہاری عیاشیوں میں دخل نہیں دے گی. عشا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے. وہ خاموشی سے پلٹی اور دبے قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی. دروازہ بند کیا اور ایک پل کے لیے دیوار سے لگ گئی. آنسو پلکوں سے جھلک کر رخساروں پر گرنے لگے. وہ پھسلتی ہوئی نیچے فرش پر بیٹھ گئی. کیوں؟ آخر کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا؟ اس کا دل سسک رہا تھا، زبان پر شکوے مچل رہے تھے. کیا میں اتنی کمزور ہوں کہ کوئی بھی مجھے اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں داخل کر لے؟ کیا میں ہمیشہ ایک کٹ پتلی کی طرح دوسروں کی خواہشات کے مطابق چلتی رہوں گی؟ وہ گھٹنوں میں سر چھپا کر رونے لگی، مگر دل میں کہیں ایک حقیقت بھی دھڑک رہی تھی. میں اس دنیا میں اکیلی ہوں. اگر مجھے یہاں رہنا ہے تو مجھے ایک سہارا چاہیے، اور شاید وہ سہارا ارتضیٰ ہے. آنکھوں میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اے میرے خدا، مجھے صبر دے، مجھے ہمت دے. میں نہیں جانتی کہ میری نئی زندگی کیسی ہوگی، لیکن تو اسے آسان کر دے. اگر میرا مقدر ارتضیٰ ہے تو میرے لیے اسے قبول کرنا آسان بنا دے. صبح کی سنہری کرنیں کھڑکی کے شیشوں سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھیں. عشا ابھی تک نیند میں تھی جب نرمی سے کسی نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا. وہ مدھم سے سسکی کے ساتھ آنکھیں کھولنے لگی. اٹھ جاؤ میری بچی. رفت بیگم کی آواز میں ماں جیسی نرمی تھی. عشا نے نیند بھری آنکھوں سے انہیں دیکھا، پھر دھیرے سے سیدھی ہوئی. کیسی ہو؟ رفت بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. جی ٹھیک ہوں، وہ مدھم سے بولی. چلو میں تمہیں ایک بہت اچھی خبر سنانے آئی ہوں. رفت بیگم کے ہونٹوں پر خوشی کی جھلک تھی. عشا نے الجھ کر انہیں دیکھا. آج شام میں تمہارا اور ارتضیٰ کا نکاح ہو رہا ہے. عشا کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے کپکپا گئے، مگر چہرے کے تاثرات پر زیادہ تبدیلی نہیں آئی. وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر نظر جھکا دی. تم اب میری بیٹی ہو عشا. رفت بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر کہا، میں تمہیں اب کہیں جانے نہیں دوں گی. تم میری ذمہ داری ہو اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں اپنے پاس ہی رکھوں گی. عشا نے دھیرے سے سر جھکا کر مسکرانے کی کوشش کی اور مدھم سی آواز میں ایک جواب دیا. جی پھپھو، وقت نہ ٹھہرا ہے اور نہ کبھی ٹھہرے گا. رفت بیگم نے محض ایک دن میں ہی تمام تیاریاں مکمل کر لی تھیں. انہوں نے تو اس دن ہی فیصلہ کر لیا تھا جب ان کے بھائی کا جنازہ اٹھا تھا. وہ سوچیں تھیں کہ عشا کو وہ اپنی ہی بہو بنائیں گی. وہ جانتی تھی کہ وہ ظالم سماج میں زندہ نہیں رہ سکتی اور انہیں اپنے بیٹے کو بھی سدھارنا تھا، اور یہ سب صرف ایک صورت میں ممکن تھا کہ ان دونوں کا نکاح ہو جاتا. ایک ہی دن میں انہوں نے تمام رشتہ داروں کو انویٹیشن بھی دے دیا تھا اور پورا پروگرام بھی منعقد کر لیا تھا. کمرے میں ہلکی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی. روشنیوں میں نہایا وسیع ہال اپنی شان و شوکت کے باوجود آج بے حد سادہ لگ رہا تھا. کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی خوشی کا شور نہیں، بس چند رشتہ دار، ایک نکاح خواں اور دو خاموش بیٹھے چہرے. عشا لال رنگ کے عروسی جوڑے میں سمٹی بیٹھی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی، ہاتھ کپکپا رہے تھے. دل جیسے کسی انجانے خوف میں جھکڑا ہوا تھا. اس کے بالکل برابر میں ارتضیٰ بیٹھا تھا، سفید شلوار قمیض میں، ماتھے پر سلوٹیں، چہرہ غصے اور بیزاری سے سخت بنا ہوا. وہ اس نکاح سے خوش نہیں تھا اور اس کی بدن بولی صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ بس یہاں بیٹھنے کے لیے بیٹھا ہے. رفت بیگم نے ایک نظر اپنے بیٹے پر ڈالی، ایک نظر اپنی بھتیجی پر، اور گہرا سانس لے کر نکاح خواں کی طرف دیکھا. مولوی صاحب نے کاغذات کھول کر بآواز بلند نکاح کے الفاظ ادا کرنے لگے. بیٹی عشا بنت سرفراز، کیا آپ کو ارتضیٰ شاہ بن زبیر شاہ سے نکاح قبول ہے؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا. عشا کی پلکیں لرزنے لگیں، اس کا حلق خشک ہو گیا، سانسوں میں گھٹن سی محسوس ہوئی. رفت بیگم نے پاس آ کر اس کی پشت پر ہاتھ رکھا، جیسے ہمت دینے کی کوشش کر رہی ہوں. عشا نے آنکھیں موند لیں. اندر کہیں امید اور بے بسی کی جنگ جاری تھی. یہ نکاح میری مجبوری ہے، لیکن شاید یہی میرا سہارا بھی بن جائے. اس نے دھیرے سے ہونٹ کھولے، آواز کپکپائی، مگر نکلی ضرور، قبول ہے. مولوی صاحب نے پھر سے پوچھا، بیٹی عشا بنت سرفراز، کیا آپ کو ارتضیٰ شاہ بن زبیر شاہ سے نکاح قبول ہے؟ عشا نے اس بار تھوڑا ہمت جمع کی. آنکھیں بھیگ چکی تھیں مگر آواز مضبوط تھی. قبول ہے.
तीसरी बार पूछा गया और इस बार ईशा ने अपनी किस्मत का फैसला पूरे दिल से कबूल किया। कबूल है। मौलवी साहब ने सर हिलाया और अब नज़रें इर्तज़ा की तरफ मोड़ी। बेटे इर्तज़ा शाह बिन ज़ुबैर शाह, क्या आपको ईशा बिनते सरफराज से निकाह कबूल है? इर्तज़ा के चेहरे की सख्ती और बढ़ गई। वो सर झुकाए बैठा था, उंगलियां मुट्ठी में दबाई हुई थी। रिफत बेगम ने हल्की सी खंगार की। वो जानती थीं कि अगर कुछ बोला तो बदतमीज़ी कर बैठेगा, इसलिए खामोशी से बस एक सख्त नज़र बेटे पर डाली। मौलवी साहब ने दोबारा पूछा, बेटे इर्तज़ा शाह, क्या आपको ईशा बिनते सरफराज से निकाह कबूल है? इर्तज़ा ने एक झटके से सर उठाया। वो गुस्से में एक लंबी सांस ली, फिर दांत पीसते हुए बेजारी से बोला, कबूल है। कमरे में मौजूद लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। रिफत बेगम ने मुस्कुराकर एक पुरसकून सांस ली। मौलवी साहब ने दूसरी और फिर तीसरी बार वही अल्फाज दोहराए और हर बार इर्तज़ा के लहजे में वही बेजारी थी, मगर लफ्ज़ वही रहे, कबूल है। दस्तखत होने लगे। गवाह ने भी कलम उठाया और यूं ईशा का नसीब, उसकी तकदीर हमेशा के लिए एक अनजान रास्ते पर मुड़ गई थी, इस बात से बेखबर कि अब उसकी ज़िंदगी किस रास्ते पर मुड़ने वाली है। कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। बेड की सेज रवायती अंदाज में आरास्ता थी। वो घूंघट में बैठी थी। दिल खौफ से धड़क रहा था। चंद लम्हा गुजरा था और फिर कदमों की आहट सुनाई दी। वो जान गई कि वो अंदर आ चुका है। इर्तज़ा दरवाजे के करीब चंद लम्हे खड़ा रहा, एक नज़र उस सजी हुई सेज पर डाली, फिर उस पर निगाहों में हकारत और चेहरे पर सख्ती वाज़े थी। वो चंद कदम आगे बढ़ा और दो टोक लहजे में बोला, सुन लो, मुझे इस निकाह से कोई खुशी नहीं है और ना ही मैंने अपनी मर्ज़ी से ये सब किया है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी हदूद में रहो और मुझे मेरे हाल पर रहने दो। ईशा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो खामोश बैठी रही, चेहरा झुका हुआ, उंगलियां मुड़ी हुई। इर्तज़ा ने तंजिया हंसी हंसी, फिर तेज़ लहजे में बोला, और हाँ, सुबह नहाकर बाहर जाना। मॉम को लगे कि हम दोनों सब कुछ कर चुके हैं, वो मुतमईन हो जाएंगी और मुझे कोई फजूल सवालात नहीं सुनने पड़ेंगे। ईशा की वजूद पर जैसे बिजली गिर गई। उसका सांस हलक में अटक गया, आंखें बेयकीनी से फैल गईं। वो एक झटके से सर उठाना चाहती थी, मगर फिर भीगी पलकें झुका गई। इर्तज़ा ने कदम आगे बढ़ाया और एक जहरीले तंज के साथ बोला, उतरो बेड से, यहाँ मेरे लिए कोई ड्रामा मत रचाना, मैं तुम्हें ये हक नहीं देने वाला। वो एक झटके से उठी। उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था। सुर्ख लहंगा ज़मीन पर फैला हुआ था। वो बामुश्किल उसे संभालती हुई एक तरफ हो गई। इर्तज़ा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो, जैसे वो कोई बेजान चीज़ हो। वो कोट उतारते हुए बेजारी से बोला, ये ड्रामेबाजी मेरे साथ नहीं चलेगी, जो होना था हो गया। अब बस मॉम के सामने अच्छा शो कर लेना, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम यहाँ रहोगी भी या नहीं। ईशा का पूरा जिस्म जैसे पत्थर हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो उन्हें बहने नहीं देना चाहती थी। वो घूंघट में ही खामोशी से खड़ी रही, अपनी बेबसी और तकदीर के उस खेल को सहने की कोशिश कर रही थी। इर्तज़ा ने एक नज़र उसकी तरफ डाली, हंगारा भरा और बिस्तर पर दराज हो गया। ईशा ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। ड्रेसिंग रूम के आईने में अपनी पज़मुर्दा आंखों को देखकर वो बेख्तियार रो पड़ी। आंसू एक के बाद एक बहते जा रहे थे और वो उन्हें रोकने की कोई कोशिश भी नहीं कर रही थी। कैसी ज़िंदगी मिली है मुझे, वो खुद से सरगोशी में बोली। पहले माँ, फिर बाबा, और अब जिसका नाम मेरे साथ जोड़ा गया वो भी मेरा नहीं। उसका दिल जैसे मुट्ठी में आ गया था। दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। कुछ देर वो यूं ही खड़ी रही, अपनी किस्मत पर मातम करती रही, फिर बेबसी के आलम में कपड़े बदलने लगी। सुर्ख जोड़े को देखकर एक लम्हे को ठिठकी, आंखें बंद की और सांसें भरते हुए उसे हटा दिया। हल्के रंग का सादा लिबास जेब तन किया, दुपट्टे से चेहरा खुश किया और फिर कदम घसीटती हुई वॉशरूम में चली गई। जब वो बाहर निकली तो कमरे में घुप अंधेरा था। एक लम्हे को दिल में खौफ सा जागा। फिर उसने नज़र घुमाई। इर्तज़ा बिस्तर पर दराज मोबाइल की रोशनी में मसरूफ़ था, जैसे उसकी मौजूदगी का कोई एहसास ही ना हो। ईशा ने चुपचाप जाए नमाज उठाया और एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही उसने तकबीर कही, अचानक इर्तज़ा को न जाने क्यों कुछ महसूस हुआ। उसने सर उठाया और गर्दन मोड़ कर देखा। कमरे की रोशनी बंद होने के बावजूद उसे नमाज में मगन ईशा की शबीह साफ नज़र आ रही थी। दिलचस्पी से देखते हुए उसने मोबाइल एक तरफ रखा और हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन कर दी। रोशनी फैलते ही उसकी आंखें बेख्तियार उस पर टिक गईं। वो सफ़ेद दुपट्टे में लिपटी, आंखें बंद किए मुकम्मल सुकून में खड़ी थी। उसका चेहरा यूं निखरा हुआ लग रहा था जैसे किसी नूर की चादर में छुप गया हो। इर्तज़ा को पहली बार अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कुछ लम्हों के लिए वो सब कुछ भूल गया हो, जैसे कमरे में सिर्फ वही मौजूद हो। ये वाकई वही ईशा है? उसके दिल में बेसाख्ता ख्याल आया। वो चंद लम्हे साकत रहा, फिर आंखें झपकी और सर झटक कर रुख मोड़ लिया। लेकिन जाने क्यों अब मोबाइल में वो दिलचस्पी नहीं ले रही थी। नमाज ख़त्म करने के बाद ईशा ने हाथ उठाकर लंबी दुआ मांगी। आंसू फिर से बहने लगे, मगर इस बार उनमें एक अजीब सी बेबसी थी। दुआ के बाद उसने आंखें बंद की, गहरा सांस लिया और जायनमाज तय करके आहिस्ता कदमों से बिस्तर की तरफ आई। वो खामोशी से लिहाफ उठाकर लेट गई, चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया।
جیسے وہ کمرے میں موجود کسی بھی چیز سے تعلق نہیں رکھتی۔ ارتضیٰ جو ابھی تک اسے دیکھ رہا تھا یکدم چونکا، دل میں ایک انجانی سی بے چینی دھر آئی۔ یہ واقعی میری بیوی ہے؟ اس کے اندر کسی نے سرگوشی کی یکدم ایک احساس نے سے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے اس رشتے سے بیزار تھا اب عجیب سی کشمکش میں تھا۔ اتنی حسین بیوی میری ہے تو میں کیوں اس سے دور رہوں گا؟ اس کا دل چاہا کہ وہ اس کے قریب ہو، مگر جیسے ہی اس نے کروٹ بدلی عشا نے بھی رخ موڑ لیا۔ وہ نظر انداز کر چکی تھی۔ ارتضیٰ کے دل میں عجیب سا خلجان اٹھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر لے، مگر پھر اپنی کہی ہوئی باتیں یاد آئیں۔ اپنی ہی انا کے بوجھ تلے دب گیا۔ میں نے خود اسے ٹھکرایا تھا، اب میں کیسے اس کے قریب جا سکتا ہوں؟ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا اور سر جھٹک کر لیٹ گیا، مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا۔ ارتضیٰ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکی سی خونگی تھی۔ وہ ابھی تک آنکھیں مسل ہی رہا تھا کہ غسل خانے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے بے دلی سے سر اٹھایا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظریں ٹھہر گئیں۔ عشا سرخ لباس میں ملبوس، بھیگی زلفیں پشت پر بکھرائے کسی حور کی مانند سامنے کھڑی تھی۔ چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، مگر وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ ارتضیٰ کو پہلی بار لگا جیسے وہ کسی خواب میں کھو گیا ہو۔ یہ کیا تھا؟ اس نے بے شمار حسین عورتیں دیکھی تھیں، مگر ایسا سحر؟ دل چاہا کہ وہ اسے اپنے قریب کر لے، مگر وہ اپنی جگہ جمی رہی۔ اس کی نظریں چند لمحوں کے لیے ارتضیٰ کی سمت اٹھیں، پھر فوراً ہی جھک گئیں اور وہ بغیر کچھ کہے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ارتضیٰ کا دماغ جیسے پھک سے اڑ گیا۔ یہ لڑکی اسے مسلسل نظر انداز کر رہی تھی، پہلے رات اور اب صبح۔ اسے غصہ تو رات سے تھا، مگر ابھی تو جیسے ضبط کی تمام حدیں پار ہو گئیں۔ یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے؟ وہ تیزی سے بستر سے اٹھا، مگر عشا تب تک کمرے سے جا چکی تھی۔ ارتضیٰ نے غصے سے مٹھی بھینچ لی۔ کسی نے آج تک مجھے نظر انداز نہیں کیا، مگر یہ لڑکی، اب اسے روکنا ہی ہوگا۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے بولا تھا، مگر پھر سر جھٹک چکا تھا، کیونکہ اپنی انا کے بت کے آگے وہ جھکنا نہیں چاہتا تھا۔ رات 1 بجے کلب کی رنگین روشنیوں میں ارتضیٰ شاہ ایک الگ ہی طوفان میں گھرا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے شراب کا گلاس تھا، مگر وہ زیادہ پینے کے باوجود اپنے دماغ میں بھڑکتی آگ کو بجھا نہیں پا رہا تھا۔ وہ اسے مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ یہ خیال ہی اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کی زندگی میں بے شمار عورتیں آئیں، سب اس کی توجہ کی بھوکی تھیں، اور یہاں ایک لڑکی، وہ جو اب اس کی بیوی تھی، اسے جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ غصے میں گلاس میز پر پٹکتے ہوئے اٹھا۔ تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس نے قریب بیٹھے چند لوگوں کو دیکھا جو اس پر نظریں جما کر ہنس رہے تھے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس کے بھویں تن گئے۔ ارے بھائی، وہ جو تمہارے ساتھ والی تھی شاید تم میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، ایک نے طنزیہ انداز میں کہا، اور سب کہہ کے مارنے لگے۔ ابھی وہ ایک لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس کے برابر سے اٹھ کر کسی دوسرے کے پاس چلی گئی تھی۔ یہ الفاظ گویا بارود پر چنگاری کا کام کر گئے۔ ارتضیٰ کا خون گھول اٹھا۔ لمحے بھر میں اس کا کھونسا سیدھا اس لڑکے کے جبڑے پر پڑا اور پھر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ کلب میں ہر طرف چیخو پکار مچ گئی۔ وہ لڑکے بھی اب پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ مکوں اور گھونسوں کی بجاڑ ہو رہی تھی۔ کسی نے کرسٹل کا گلاس اٹھا کر ارتضیٰ کی طرف پھینکا، جو اس کے ماتھے پر لگا اور خون بہنے لگا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس لڑ رہا تھا، شاید خود سے، اپنی ضد سے، اپنے دل میں اٹھتے اس نئے احساس سے جو اسے عشا کے لیے بے چین کر رہا تھا، یا پھر کچھ اور تھا۔ لڑائی کافی بڑھ گئی تھی، اسی لیے ارتضیٰ کا ڈرائیور اسے زبردستی ہی صحیح لیکن ہسپتال کی طرف لے کر بڑھ چکا تھا۔ ہسپتال کے بیڈ پر نیم دراز ارتضیٰ شاہ کی پیشانی پر معمولی زخم کا نشان تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے کوئی بڑی بازی جیت لی ہو۔ ڈاکٹر نے ایک نظر اس کی رپورٹ دیکھی اور سر ہلا کر کہا، آپ خوش نصیب ہیں، زیادہ چوٹ نہیں آئی، بس تھوڑا آرام کریں۔ مگر ارتضیٰ نے ڈاکٹر کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ڈرائیور کو دیکھا، جو احتراماً سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہی کہنا جو میں نے کہا ہے، ارتضیٰ کی آواز میں واضح دھمکی تھی۔ ڈرائیور نے ہچکچاتے ہوئے موبائل نکالا اور فوراً کال ملائی۔ چند لمحوں بعد رفت بیگم کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہاں بولو، کیا ہوا؟ بیگم صاحبہ، صاحب کو بہت بری طرح چوٹ لگی ہے، بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے، میں انہیں ہسپتال لے آیا ہوں۔ دوسری طرف سکون کے سانس کے بجائے گھبراہٹ اور خوف کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا؟ میں ابھی آ رہی ہوں۔ فون بند ہوتے ہی ارتضیٰ کے چہرے پر ہلکی سی فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کی ماں ہسپتال میں آئے گی، اور اس کے ساتھ وہ بھی ہوگی جس کی ایک کرم نوازی کے لیے وہ ترس گیا تھا۔ وہ بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد رفت بیگم تیزی سے اندر داخل ہوئیں۔ ان کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ میرے بچے، کیا ہوا تمہیں؟ بہت چوٹ لگی ہے کیا؟ وہ فوراً اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی، مگر ارتضیٰ کی نظریں دروازے پر ہی ٹک گئی تھیں۔ وہ جس کا انتظار کر رہا تھا وہی نہیں آئی تھی۔ یہ کیسی لڑکی ہے ماں؟ وہ زخموں سے زیادہ دل پر پڑی چوٹ کو محسوس کر رہا تھا۔ شوہر زخمی ہو کر ہسپتال میں ہے اور اسے کوئی پرواہ ہی نہیں۔ تم نے میرے لیے یہی لڑکی پسند کی تھی۔ رفت بیگم نے ایک پل کے لیے کچھ کہنا چاہا، مگر چپ ہو گئی۔ ارتضیٰ نے تلخی سے سر جھٹکا۔ وہ ایک بار پھر پاگل ہونے کے در پر تھا، مگر اس بار وجہ کچھ اور تھی، شاید ایک محبت کا چھوٹا سا جذبہ یا کچھ اور۔
15 دن بعد کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی تھی۔ عشا آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ ارتضیٰ بیڈ پر نیم دراز کوہنی کے بل ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ روز کی طرح آج بھی بے خبر تھی کہ کوئی اسے یوں تکتا ہے، یوں چاہتا ہے، مگر زبان پر لانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ وہ اس کے ہر انداز کا اسیر ہو چکا تھا۔ وہ جو کبھی کلبوں کی رنگینیوں میں کھویا رہتا تھا، اب اس کے وجود کے گرد سمٹ آیا تھا۔ شراب چھوڑ دی، آوارگی چھوڑ دی، مگر وہ لڑکی جو روز اس کے پہلو میں سوتی تھی اب بھی اس سے دور تھی۔ میں نے ہی اسے دھتکارا تھا، میں ہی اپنی انا کے ہاتھوں مجبور تھا، مگر اب وہ سوچ میں گم تھا، جبکہ عشا نے ایک نظر بھی اس پر نہ ڈالی۔ ارتضیٰ نے بے بسی سے سر جھٹکا۔ ٹھیک ہے، جتنی نظر انداز کر سکتی ہو کر لو، مگر زیادہ دیر نہیں، خود آؤ گی تم ارتضیٰ شاہ کے پاس۔ عشا آہستہ قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی، سیاہ چادر میں لپٹی، چہرہ دھندلا اور آنکھیں بجھی بجھی سی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا ارتضیٰ شاہ اندر داخل ہوا۔ دونوں کی نظریں ملیں اور وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ ارتضیٰ نے سختی سے اسے دیکھا، پھر ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ کس کی اجازت سے؟ اس کا لہجہ حکم دینے والا تھا، روایتی شوہرانہ اختیار لیے ہوئے۔ عشا کا دل ایک پل کو لرز گیا، مگر وہ مدھم آواز میں بولی، مجھے قبرستان جانا ہے، آج بابا کا 40واں ہے۔ اس کی آواز کی کپکپاہٹ، آنکھوں کی نرمی اور چہرے کی اداسی نے ارتضیٰ کو عجیب کشمکش میں ڈال دیا۔ وہ جو کبھی اس کے دکھ کو خاطر میں نہ لاتا، آج اس کی آنکھوں میں بسی ویرانی اس کا دل چیر گئی۔ چلو میں لے چلتا ہوں، وہ بے ساختہ بولا، حالانکہ اس کا ارادہ ہرگز نہ تھا۔ وہ تو جنازے پر بھی نہیں گیا تھا، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ قبرستان کی خاموشی فضا میں عشا اپنے والد کی مٹی کو چھوتے ہی بے قابو ہو گئی۔ وہ زمین پر بیٹھ کر روتی رہی، مٹی پر ہاتھ پھیرتی رہی، جیسے اپنے والد کو چھونے کی آخری خواہش پوری کر رہی ہو۔ بابا، مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ سسکیاں بھر رہی تھی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ ارتضیٰ دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوا کہ یہ لڑکی کتنی تکلیف میں ہے، کتنا کچھ کھو چکی ہے۔ اس کے دل میں کچھ نرم پڑ گیا۔ وہ چپ چاپ کھڑا رہا، مگر اندر کچھ ٹوٹنے لگا تھا، شاید انا کا بت ٹوٹنے لگا تھا۔ گھر کی فضا گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی، کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی، اور عشا کھڑکی کے پاس خاموش بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، ایک بار پھر خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی۔ ارتضیٰ بھی اس کے دکھ سے انجان نہیں تھا۔ وہ کب سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی خاموشی، اس کے آنسو، سب کچھ دیکھ کر بھی اندیکھا کر رہا تھا، مگر آج نہ جانے کے اس جذبے کے تحت وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ قدموں سے اس کے قریب آ بیٹھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا بازو اس کے گرد لپیٹا، اور بس اتنا کرنا تھا کہ عشا بے ساختہ اس کے سینے میں لگ گئی۔ بابا کے بعد میری زندگی میں صرف تکلیفیں ہی تکلیفیں رہ گئی ہیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ کوئی نہیں جو میرا درد سمجھے، جو میرے آنسو پونجے۔ پہلے ماں چلی گئی، پھر بابا، اور اب۔ وہ ایک پل کو رکی، پھر سسک کر بولی، اب میرے شوہر کو بھی میری پرواہ نہیں۔ ارتضیٰ کا دل ایک پل کو زور سے دھڑکا۔ وہ حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گی، وہ ٹوٹے لہجے میں بولی۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا؟ ارتضیٰ نے بے چینی سے لب بھینچ لیے۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عشا نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے شکوہ کیا، آپ نے بھی مجھے وقت نہیں دیا، آپ نے بھی مجھے پیار نہیں دیا، میرا کیا ہوگا؟ ارتضیٰ نے چونک کر اسے دیکھا، اس کے اندر کچھ تڑپ اٹھا۔ تمہیں خود اپنے شوہر کا احساس نہیں؟ وہ بے اختیار سختی سے بولا۔ اگر تمہیں ذرا بھی احساس ہوتا تو تم میرے لیے ہسپتال آتی۔ عشا نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر مدھم لہجے میں بولی، میں نہیں آئی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بے حس ہوں، میں تو آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ ارتضیٰ کو ایسا لگا جیسے کوئی اس کے دل پر مٹھیاں برسا رہا ہو۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ نکاح کے بول میں اللہ نے بہت محبت رکھی ہے ارتضیٰ، وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی، لیکن میں ہسپتال اس لیے نہیں آئی کیونکہ میں ڈر گئی تھی۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں آپ مجھ سے بیزار نہ ہو جائیں، کہیں آپ کو میرے جذبات بچکانا نہ لگیں، کیونکہ آپ کو چونچلوں والی بیویاں پسند نہیں۔ ارتضیٰ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی ڈری ہوئی تھی، اتنی حساس تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، اس کے بہتے آنسو، اس کی لرزتی پلکیں، اس کے سچے جذبات، پھر آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے آنسو پونچھ سے۔ عشا، اس کا لہجہ بے حد نرم تھا، تم نادان ہو، مگر تمہاری نادانیوں میں اتنی سچائی ہے کہ انسان چاہے بھی تو تمہیں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ عشا نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اگلے ہی لمحے ارتضیٰ نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا، اپنی تمام انا، تمام ضد بھلا کر اسے مکمل طور پر اپنا لینے کے لیے آج اس نے سیکھ لیا تھا کہ محبت کو ٹھکرایا نہیں جاتا، اسے اپنایا جاتا ہے۔ بعض اوقات کسی کو دیر سے سمجھا جاتا ہے، مگر اگر وہ محبت سچی ہو تو دیر بھی کبھی دیر نہیں لگتی۔